رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احمد اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على افضل البشر وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقہ اسلامی کی روشنی میں اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آئندہ جمعۃ المبارک گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب القتل ہے اجماع کی روشنی میں. اس سلسلہ میں گفتگو کی جائے گی. تو فقہ اسلامی سے مراد فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، یہ چاروں فقہ جو ہیں ان کے اندر توہین رسالت کا جو جرم ہے اس کی یہی سزا بیان کی گئی ہے کہ اس کی بیس پر وہ مجرم واجب القتل ہوگا اور اس کو بات سے جہنم کر دیا جائے گا. کیونکہ
بات کو ذکر کیا گیا ہے. اور فکر مالکی کے بہت بڑے راوی ابن سنون انہوں نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے: اجمع العلماء على ان شاتم النبي صلی اللہ علیہ وسلم والمتنفس له کافر. اس پر ساری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جو بدکاری ہے یا کسی نقص عیب یا کمی کی نسبت آپ کرے تو وہ بدبخت کافر ہے. والبعید جاء علیہ بعذاب اللہ العلیم، اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے عذاب کی وعید آئی ہوئی ہے. وحکمہ عند الامۃ القتل، اور پوری امت کے نزدیک اس کا حکم قتل ہے. آخرت کا عذاب علیحدہ ہے اور امت کے نزدیک اس کا حکم ہے کہ امت پر لازم ہے اس کو قتل کر دیا جائے. اب یہاں سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی گستاخی کے بعد توبہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے بعد معذرت، اس توبہ کا اثر آخرت کے عذاب کے لحاظ سے مرتب ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں سزا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. دنیا میں جو قتل والی سزا ہے وہ اس گستاخ کو ضرور ملے گی. اس کی توبہ اللہ کے نزدیک وہ معاملہ آخرت کا ہے، اور اس کے لحاظ سے چونکہ دو چیزیں گستاخی کا مطلب ہے، ایک عذاب الہی آخرت کا، اور دوسرا دنیا میں اس کی سزا اللہ کی طرف سے جو حد کی شکل میں ہے. امت مسلمہ پر یہ لازم ہے کہ اسے قتل کرے. آگے توبہ اس نے کی، اس کا اگر کوئی فائدہ ہوا تو آخرت کے عذاب کے لحاظ سے ہو سکتا ہے. کہ اس میں بھی آگے مختلف دو آراء ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کے نزدیک توہین ایسا کفر ہے جو کفر خلود ہے، دائمی کفر ہے، کہ اس میں دوام کی بنیاد پر ان کے نزدیک آخرت میں بھی اس کو کوئی گنجائش نہیں ملے گی کہ جو اس نے توہین کی توبہ کے باوجود آخرت میں اسی طرح مجرم رہے گا. اور دنیا میں اس کی توبہ جو ہے اس کا سزا کی تخفیف میں کوئی اثر عمل داخل نہیں ہوگا، جس طرح کے اس میں بھی ہم تفصیل سے پیش کرتے ہیں. دیکھا من شک کا کفرہ و عذابہ کافر، ایسے کافر کی کہ کفر میں اور عذاب میں جو شک کرتا ہے وہ بھی کفر کرتا ہے. یہ ساری باتوں پر ابن سنون مالکی نے کہا کہ امت کا اجماع ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالی دی یا عیب کی نسبت دی، متلقص جس میں ہے کہ آپ کی طرف کسی نقص کی نسبت کرے، کسی عیب کی نسبت کرے، کسی کمی یا نقصان کی نسبت کرے، وہ شخص جو ہے وہ کافر ہے. اس کے لیے ایک اللہ کے عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا امت پر جو حکم خدا ہے وہ وعید عذاب کی آخرت میں ہے، اور امت کے لیے حکم ہے دنیا میں اس کو قتل کرے. اور اس کے بارے میں کہا ومن شک فی کفرہ و عذابہ کفر، جو ایسے گستاخ کی کفر میں شک کرے وہ خود بھی کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے. کفر میں شک کرنے والا اور اس کے عذاب میں شک کرنے والا خود کفر کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. اس سلسلہ میں نسیم الریاض جو کہ شرح شفا شریف کی امام شہاب الدین صفاتی، انہوں نے اس کی جلد نمبر 6 کے اندر مذاہب فقہا کو ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ سارے ائمہ کے نزدیک اس کی یہی سزا ہے. اور کچھ لوگ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے اس میں جو تفصیل اور دو شکوں کے لحاظ سے بنا کے گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ شخص کافر و مرتد ہے اور واجب القتل ہے، اس کو سزا اس طرح قتل کے ذریعے سے دی جائے گی. وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، یہ
چونکہ ہمارے ماحول میں فقہ حنفی کے لحاظ سے لوگ اس بات کو اچھال رہے ہیں کہ اس علاقے میں فقہ حنفی لایا جائے، وہ لوگ جو ویسے فقہ کے نام سے ڈرتے ہیں رضاق نہیں کرتا ہوگا تو کہتے ہیں یہاں چونکہ حنفی ہیں تو حنفیوں کے لحاظ سے بات ہونی چاہیے، اور حنفی جو ہے وہ اس کی سزا واجب القتل کے معاملات قائل نہیں ہے۔ اس واسطے میں یہ فقہ حنفی کی جو کتابیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ کس تفصیل کے ساتھ اس حکم کو بیان کیا گیا ہے اور کتنی اس عمل میں اخلاق کو کہا کے نزدیک وضاحتیں موجود ہیں جس میں اس سزا کو واجب القتل ہونے کی سزا کو شریعت کی حد کہا گیا اور یہ لازم کیا گیا کہ جب یہ ثابت ہو جائے تو اس کے بعد اس کی معافی کا کوئی احتمال موجود نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں ائمہ کی تشریحات بڑی تفصیلی ہیں۔ یہ ابن حمام جو ہمارے نزدیک اصحاب ترجیح میں سے ہیں اور بہت بڑے فقہی امام ہیں، ان کی کتاب فتح القدیر کے اندر اس مسئلہ پر انہوں نے تفصیلاً گفتگو کی ہے، اور یہ فتح القدیر کی 5ویں جلد ہے جس میں انہوں نے اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہا جو بندہ نامناسب بات کی نسبت کر دے اور اس طرح توہین کرے تو کہتے ہیں کہ یقتل بہ وینتقد عہدہ، اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو پھر مرتد ہوا، اور مرتد لیکن اس نے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پہ حملہ نہیں کیا۔ دوسرا وہ ہے کہ جس نے دین بدلا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین بھی کی ہے، تو یہ دو جدا جدا مرتد ہیں۔ تو یہ خلط مبس کے طور پر کچھ لوگ ان کو ایک بنا رہے ہیں، جو دین ویسے چھوڑ کے چلا جائے توہین کے بغیر اس کو 3 دن دیے جائیں، وہ توبہ نہیں کرے گا تو 3 دنوں کے بعد اس کو قتل کیا جائے گا، اور توبہ کرے گا تو اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ مگر وہ کہ جو توہین کے بغیر اس دین سے نکل گیا اور یہودی یا عیسائی یا ہندو بن گیا، معاذ اللہ، جو توہین کر کے گیا، تو انہوں نے ابن حمام نے یہ فتح القدیر میں لکھا اس کا جو عہد تھا وہ ٹوٹ گیا۔ جو کہا تھا ہم نے اس کو کہ تو جزیہ دے اور ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے، تو اس نے جو گالی دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اس سے عہد ٹوٹ گیا۔ اب ہم اس کو جو خون کی حفاظت دی ہوئی تھی وہ ذمہ ختم ہو گیا، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ سزا فقہ حنفی کے اندر انہوں نے اس کی بیان کی کہ وہ عہد ختم ہو گیا، اور عہد ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ سزا ہے کہ اس کو جو جان کی امان دی گئی تھی وہ امان ختم ہو گئی ہے، اس جرم کی بیس پر کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہمارے متون کے اندر روایات ملتی ہیں اس میں اس مسئلہ کی 2 تفصیلیں ہیں۔ ایک شخص جو پہلے مسلمان ہے اور اس نے توہین کی ہے، اس میں شروع سے آخر تک ایک ہی طرح سے اس کو سزا بیان کی گئی کہ وہ بندہ واجب القتل ہے، وہ مرتد ہو چکا، اور ارتداد کی یہ قسم ہے دوسری کہ جو توہین کر کے مرتد ہوا ہے تو اب اس کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یستتاب اس مرتد کے لیے ہے کہ جو توہین کے بغیر قتل ہوا، بغیر توہین کے مرتد ہوا۔ دوسرا بندہ جو پہلے ہی کافر تھا اور پہلے ہی ذمہ رہ رہا تھا مسلمانوں کے ملک میں، تو ہمارے متون کے اندر اس کو نقض عہد کے لحاظ سے کچھ متن ایسے ہیں کہ جہاں کہا گیا کہ اس کا عہد نہیں ٹوٹے گا، وہ مسلمان کو قتل کر دے اور سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قتل مسلم سے عہد نہیں ٹوٹے گا، لیکن عہد نہ ٹوٹنا اس کو مستلزم نہیں کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی عہد ٹوٹنے کے ساتھ قتل یہ ایک موقف ہے، عہد ٹوٹے بغیر قتل یہ دوسرا موقف ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، خواہ عہد کے ٹوٹنے کا قول کیا جائے یا اس کے عہد کے ٹوٹنے کا قول نہ کیا جائے۔ جن حنفی فقہا نے کہا کہ عہد نہیں ٹوٹے گا تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ قاضی کے لیے یہ گنجائش ہے کہ جس وقت
تعزیراً وہ کسی کے قتل کا حکم دیتا ہے تو جب باعث اور جرم بڑا ہو تو اس کی بیس پر قتل کا حکم دیا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے وہ اس راستے سے گستاخ کو قتل کرواتے ہیں کہ اگرچہ عہد نہیں ٹوٹا مگر پھر بھی تعزیراً اس کو قتل کر دیا جائے گا. تعزیر جس وقت اس کی نوعیت جرم کی بڑی ہوتی ہے تو پھر تعزیر میں قتل کی سزا دینا فقہ حنفی کے اندر یہ جائز ہے، جس کو یہ کنز الدقائق کی شرح منہۃ الخالق کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا بِأَنَّهُ يُعَزَّرُ عَلَى ذَلِكَ وَيُؤَدَّبُ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ قَتْلِهِ کہ زجرا لغیرہ، تعزیر کے طور پر بھی وہ لوگ ان کے قتل کا حکم دے رہے ہیں کہ جس نے اتنا بڑا جرم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، تعزیراً قتل کر دیا جائے گا. چونکہ حداً، تعزیراً، سیاستاً یہ قتل کی مختلف قسمیں ہیں. اب ان لوگوں کے نزدیک نقض عہد یا عہد کا ٹوٹ جانا، اس میں یہ لکھا گیا اگر کوئی ذمہ کسی مسلمان کو قتل بھی کر دے تو عہد بھی ٹوٹے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے، قتل اس کو پھر بھی کیا جائے. عہد نہیں ٹوٹا تو وہ دوسرے امور کے لحاظ سے، کہ دوسری وجوہات سے ابھی اس کی جان کی امان باقی تھی، لیکن جس وقت ایک ذمہ نے مسلمان کو قتل کر دیا تو آپ کی ساتھ اس کو قتل ضرور کیا جائے. ایسے اس وقت ذمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دیا کوئی نازیبا نفر، تو جن کے نزدیک عہد نہیں ٹوٹا تھا قتل ان کے نزدیک اس کا برقرار رہے گا، اس کو قتل عہد نہ ٹوٹنے کے بغیر نکل دیا جائے گا. لیکن جو اصل روایات ہے ان میں یہ ہے کہ اس بیس پر اس کو قتل کر دیا جائے گا کہ ذمہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کو قتل بھی کر دیا جائے گا. جس طرح کے امام کا یہ قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جس میں انہوں نے کہا وہ یلتا کہ جو عہد اس کا عہد ٹوٹ جائے گا اور یقتا اس کو قتل کر دیا جائے گا. لہذا ہمارا مقصد یہ ہے کہ گستاخ کی دو قسمیں ہیں اور پہلی قسم کے پہلے مسلمان تھا اب مرتد ہو گیا. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ ساری امت کے نزدیک مرتد ہوا اور مرتد ہونے کے لحاظ سے گستاخ ملے گی. اور ارتداد جو ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ جس میں وہ توہین کر کے مرتد ہوا ہے، لہذا اس کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہوگی. اگر وہ پہلے ہی ذمہ تھا تو اس پر آگے دو صورتیں ہیں اس کو سزا دے دی. ایک یہ کہ ذمہ ٹوٹ گیا، دوسرا یہ کہ ذمہ نہیں ٹوٹا. ذمہ اگر نہیں ٹوٹا تو پھر بھی تعزیراً اس کے لیے قتل ہے، اور اگر ذمہ ٹوٹ گیا تو پھر ویسے ہی ذمہ ٹوٹتے ہی فوراً کہ اب اس کا خون یا اس کی حفاظت نہیں کریں. پہلی صورت میں ایسے تھا جیسے اس نے ساتھ قتل کیا تو قتل کی وجہ سے اس کو قتل کیا جا رہا، اور اس بیس پر یہ ہے کہ جس وقت اس نے یہ کام کیا ہے اس کرنے کے ساتھ اس کا وہ ذمہ ختم ہو گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمارے پاس دلائل موجود ہے. آپ نے فرمایا اگر میرے سامنے کوئی عیسائی گستاخی کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اسی جگہ اس کا سر اتاروں گا. کیوں؟ فرمایا ہم نے اس لیے انہیں ذمہ نہیں دیا تھا کہ وہ ہمارے نبی کی توہین کرتے تھے. تو جو ہی وہ ایسا کرے گا اسی موقع پر آگے کچھ دینے نہیں جائے گا تو فوراً اس کا سر قتل کر دیا جائے گا، سر اتار دیا جائے گا. اس بیس پر یعنی تمام فقہ کی کتابیں، چاروں فقہ ہر مکتب کی یعنی جو فقہی حاصل کہ ویسے تو سب آج سنت ہے اور فقہی طور پر جدا جدا بات کی حنبلی شافعی حنفی ہے، اور اس فقہی فروعی جو تفصیلات ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ حکم بالاجماع ثابت کیا جا رہا ہے. جس کو ابن سالون نے ذکر کیا جو شفا میں ہے، جس کو ابن تیمیہ نے الصائب المسلول کے اندر ذکر کیا ہے، امام سبکی نے الصائب المسلول کے اندر ذکر کیا ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ یہ ساری امت کا اتفاقی موقف ہے کہ ایسے بندے کو واجب القتل سمجھا جائے گا. اور یہ قتل اس کی ایسی سزا ہے کہ جس کو قرآن اور سنت اور اس کے علاوہ جو ماخذ ہے ان سے یعنی قیاس ہو یا اجماع ہو اس سے پوری طرح ثابت کیا گیا ہے. یہاں اس کی تفصیل کرتے ہوئے میں بالخصوص برے صغیر پاک ہند کے لحاظ سے کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. چونکہ وقت تھوڑا ہے یہ ساری کتابوں کے حوالہ جات پیش کرنے میں شاید لیٹ ہو جاؤں، تو آغاز جو ہے وہ حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سے کرتا ہوں کہ جو بلے شاہ صاحب کے شیخ تھے اور بہت بڑے ماہر عالم دین تھے. عربی میں انہوں نے تصنیفات اس زمانے میں کی. یہ میرے پاس
حصہ ہے، یہ ان کی کتاب کا ایک حصہ ہے، اور اتنے 3 حصوں میں وہ کتاب ہے۔ اس ہے جو انہوں نے پورا اسلامی قانون عربی میں لکھا اپنے زمانے کے اندر، اور یہ ساری تشریحات مکمل فرمائی، اور تاریخ کے لحاظ سے 1148 ہجری تک وہ زندہ تھے، اس کے بعد اپنی مثال کی تاریخ موجود نہیں ہے۔ 1148 تک ان کا عہد جو ہے وہ موجود ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس مسئلے کی بات کی تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اور اس کے ماخذ لکھے کہ انہوں نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا۔ کیونکہ میں نے اس کا ریسرچ کی تھی، میں نے اس کا PhD کا مقالہ کی تھی جو میں لکھا تھا، تو یہ پہلی جلد ہے، ان میں سے اس طرح کی 3 جلدیں عربی میں نے مکمل کی، جو سن 2000 میں پنجاب یونیورسٹی اس پر ڈگری جاری کی۔ تو اس میں انہوں نے جن کتابوں کے حوالے دیے تو وہ کتابیں مارکیٹ میں نہیں ملتی تھی، تو میں نے تقریباً 1 سال وہ کتابوں کی تلاش کے لیے سفر کیا، اور پھر لا کر میں نے وہ کتابیں مختلف جو پرانی لائبریریاں تھیں اس ملک میں اور بیرون ملک، خاص طور پر افغانستان کی لائبریریاں، ایران کی اور پاکستان میں سندھ پنجاب کی، تو بہت سے وہ میں نے واقف تلاش کیے، اور آج مجھے لگتا ہے کہ وہ میری محنت اس زمانے میں نے اس کتاب کی تحقیق کے لیے کی تھی، ان سارے حوالوں کی آج ضرورت پڑی، اور مختلف علمی محافل میں نے وہ حوالہ جات پیش کیے، اور ان تفصیل سے انشاءاللہ 9 جنوری کا جو ہمارا سیمینار تو میں نے جس اہتمام مفتیان ججز کے سامنے پیش کیے، تو ہر شخص متاثر تو تھا ہی، لیکن ان سب کے لیے یہ معاملہ نیا تھا کہ کیا یہ بھی کتابیں اور یہ بھی کتابیں ہیں، اور یہ بھی بر صغیر کا وہ نصاب ہے یا امت کا جس کے اندر اس مسئلے کو اتنی تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت شاہ قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس کو لکھتے ہوئے کہا، وَذُكِرَ فِي حَسْبِ الْمُفْتِينَ، ایک اور فتاویٰ کا نام لیا، فتاویٰ حسب المفتین کے اندر یہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ گاری کی، اور اہانت یا اہانت کی، اور آبا یا عیب لگایا، فی امر دین ہی، آپ کے دین کے کسی معاملے میں۔ اب یہ باتیں ویسے ہمارے لیے بھی سامنے کوئی بندہ سوچ کے بولے کہ توہین کیسے ہو جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر اس نے گالی دی، یا اس نے اہانت کی، یا اس نے عیب لگایا، فی امر دین ہی، اور فی شخص سے بھی سرکار کی ذاتی صورتحال میں، آپ حسن و جمال کے لحاظ سے، آپ کے قد کے لحاظ سے، آپ کے اعضاء کے لحاظ سے، جس شخص سے اس عیب کی نسبت آپ کی تنقید یا آپ کی سنت کے لحاظ سے، سرکار کا طریقہ عبدالمتی کہتا نہیں یہ تو اس فران لوگوں کی طرح لگتی ہے، یہ اس طرح کی چیز ہے، اس ساری چیزوں کو یہ لکھ رہے ہیں۔ من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہ او آبا فی امر دینہ او فی شخصہ او صفات من اوصافہ، نبی علیہ السلام کے اوصاف میں سے کسی صفت پر کسی نے تنقید کی، نبی علیہ السلام کے کریکٹر اور شخصیت کے لحاظ سے کسی نے تنقید کی، نبی علیہ السلام کے دین اور تعلیمات کے لحاظ سے کسی نے تنقید کی، تو اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں کان الشاتم کافرا، وہ ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ گالی اور اس کے بعد والے معاملہ کہ سرکار کی سنت میں توہین کرے، سرکار کی ذات پر یا کسی مذہب پر، آگے شاتم کی تفصیل کی، اس کی حیثیت کیا ہے؟ سبب کان الشاتم اصلا من امتی، ایسا کہنے والا اگرچہ سرکار کی امت میں سے ہو، اور من غیر یا امت سے باہر کا، ہندو ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی اور ہو، وَسَبَابٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ غَيْرِهِ، وہ اسلام سے باہر کا پھر اگرچہ اہل کتاب کا ہو یا اہل کتاب کے علاوہ کوئی ہو، خواہ مسلمان ہو، خواہ ہندو ہو، خواہ یہودی ہو، دین حق کے سوا، خواہ وہ اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب، یہ ہندو سے یہ غیر اہل کتاب ہے، یہودی سے اہل کتاب ہے، ان سب کا ذکر
تو کہا کس نے توہین کی، خواہ مسلمان ہو خواہ کافر ہو، آگے کافر خواہ اہل کتاب سے ہو یا غیر اہل کتاب سے ہو، پھر وہ کافر مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو یا ملک سے باہر رہتا ہو، یہ ساری تفصیلات کرنے کے بعد پھر کہا سواء کان الشتم بالإهانة أو بالعیب صادر عنه عمدا أو سهوا، کہ یہ گالی اس نے جان بوجھ کے دی ہو یا بھول کے دی ہو، یہ عیب نسبت نبی علیہ السلام کی طرف اس نے جان بوجھ کے دی ہو یا بھول کے عیب کی نسبت کی ہو، اور جدت اور حسنا سنجیدگی میں کی ہو یا مذاق میں کی ہو۔ اب یہ حکم آخر میں بیان ہوگا، پہلے گستاخی کرنے والے کا پس منظر اس کا تعلق کس قوم کے ساتھ، پھر سب سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس جہت کی توہین کر رہا، پھر وہ توہین کرنے والا ہے کون، پھر اس کا توہین کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ سہون کرتا ہے یا وہ عمدن کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ مذاق کے لحاظ سے کر رہا ہے یا سنجیدگی میں کر رہا ہے، کہ کوئی کہت پھر گیا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں لکھ کر انہوں نے اس کے بعد فرمایا فقد کافر خلودن، وہ کافر ہو گیا، اور کافر کون سا؟ دائمی کافر۔ فقد کافر خلودن، ایک ہوتا ہے عارضی کافر، ایک ہوتا ہے دائمی کافر۔ عارضی کافر وہ ہے جس کے لیے چانس ہے توبہ کا، کہ کافر تو ہو گیا مگر پھر کلمہ پڑھ لے واپس آ جا، اور خلود کا وہ ہے کہ جو کبھی توبہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی اس کی توبہ وہ کرتا رہے قبول نہیں ہوگی، تو وہ کافر کیسا بنا؟ تو یہ نے لکھا فقد کافر خلودن، وہ خلود کا دائمی کافر ہو گیا۔ اب خود آگے وضاحت کی کہ دائمی کافر کون ہوتا ہے، کہتے ہیں بحیث ان تابا لم تقبل توبۃ ابدا، اگر وہ توبہ کرے تو کبھی بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہے دائمی کافر کا حکم، کہا کہ وہ دائمی کافر ہو گیا، اور دائمی کافر کون ہوتا ہے؟ ان تابا بحیث ان تابا لم تقبل توبۃ ابدا، کہ اگر وہ توبہ کرے تو کبھی بھی اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لا عند اللہ ولا عند الناس، یہ وہ خاص حکم ہے، فرمایا لوگوں کے نزدیک بھی قبول نہیں ہوگی اور اللہ کے نزدیک بھی قبول نہیں ہوگی۔ لوگوں کے نزدیک دنیا میں، اللہ کے نزدیک آخرت میں۔ اللہ والی توبہ جو ہے اس کے لحاظ سے دنیا میں تو حکم لگ ہی نہیں سکتا، چونکہ وحی کا دروازہ بند ہے، کسی کے سورسز نہیں کہ وہ رب سے پتہ کر لے کہ تو نے توبہ کی ہے قبول یا نہیں کی ہے۔ تو اب دنیا میں توبہ چونکہ یہ نبی علیہ السلام کا حق تھا، سرکار چاہتے تو کر دیتے قبول، اب کوئی بندہ نہ آج یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ سرکار سے رابطہ کرے اس بنیاد پر کہ ظاہراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں نے توبہ کو قبول کیا، وہ ظاہری حیات کے حکم تھے۔ اب یہ مفتی، یہ قاضی، یہ جج، یہ صدر، ان کی یہ اتھارٹی نہیں ہے، نہ اپنی طرف سے معاف کر سکتے ہیں، نہ رب کی طرف سے معاف کر سکتے ہیں، یا نبی علیہ السلام کی طرف سے معاف کر سکتے ہیں، کسی کے لحاظ سے معافی نہیں ہوگی۔ اب جو ہے بحیث ان تابا، اگر اس بندے نے توبہ کی، لم یقبل توبتہ، اور لم تقبل توبتہ، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، آبادا، کبھی بھی، لا عند اللہ ولا عند الناس۔ تو ان کے موقف کے مطابق عند اللہ نہیں ہوگی، مطلب یہ آخرت والا عذاب بھی نہیں ٹلے گا، چونکہ کافر دائمی ہے، اور دنیا میں توبہ قبول نہیں ہوگی کہ جو سزا بنتی ہے امت پر فرض ہے کہ وہ سزا اس مجرم کو دیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ وَحُكْمُهُ فِي الشَّرِيعَةِ عِنْدَ مُتَأَخِّرِ الْمُجْتَهِدِينَ اجماعاً وعند اکثر المتقدمین القتل قطعاً، ایسے مجرم کا حکم متأخرین کے نزدیک بالاجماع اور اکثر متقدمین کے نزدیک صرف قتل ہے۔ بے شک بے شک اس کا حکم جو ہے وہ صرف قتل ہے۔ اب تفصیل وہ ساری پیچھے ذہن میں رکھو کہ جو مسلم ہو، نان مسلم ہو، اور پھر نان مسلم مسلم کنٹری میں ہو یا مسلم کنٹری سے باہر ہو، اور جو سنجیدگی میں توہین کر رہا ہو یا مذاق میں توہین کر رہا ہو، ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے کہا
اب اس کا حکم شریعت میں صرف قتل ہے اور توبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ فرمایا کہ ولا یداہن السلطان او نائبہ فی حکم قتل ہی، اس کے قتل کے مسئلے میں کوئی بادشاہ ڈھیل نہ کرے، اور نہ بادشاہ کا نائب، کوئی اس کا وزیر، کوئی گورنر، کوئی قاضی، حد نافذ کرنے والے ادارے، متعلقہ اتھارٹی، وہ اس میں دیر نہ کریں۔ اور اس سلسلہ میں کہتے ہیں وَإِن فَاتَ فِي قَتْلِهِ وَانْعِدَامِهِ الْمَصَالِحُ الدِّینویہ، اگر اس کو قتل کرنے میں دینی فوائد بھی فوت ہوتے ہوں تو بادشاہ پرواہ نہ کرے۔ دنیاوی فوائد فوت ہوتے ہیں، مثلا قتل کریں گے تو کوئی ملک ایڈ نہیں دے گا، قتل کریں گے تو کسی سے تجارت بند ہو جائے گی، قتل کریں گے تو دنیا کے معاملات مندے ہو جائیں گے، پھر دنیا تو دنیا رہ گئی۔ اگر دینی نقصان بھی ہوتا ہو وہ نقصان برداشت کر لو، مگر گستاخ کو واصل جہنم کرنا لازم ہے۔ اب دینی نقصان کا وہاں سے میں وہ پیش کروں گا کہ جس کا انہوں نے حوالہ دیا اس کتاب کا کہ وہ دینی نقصان کیا ہے، کہ اگر ہو بھی رہا ہو پھر بھی یہ سزا ضرور دینی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنْ أَحْمَلُوا، اور اگر حکمران اس کو مہلت دیں اور اس کو ڈھیل دیں تو کیا ہوگا؟ فَقَدْ رَدُوا بِمَا صَدَرَ عَنْهُ مِنَ الشَّتْمِ، تو پھر لازم آئے گا کہ گالی پر حکمران بھی راضی ہیں، کہ جو اس نے گستاخی کی حکمران اس کی حامی ہیں۔ تو شاہ عنایت قادری کہنے لگے وَهُوَ كُفْرٌ، اور گستاخی کی حمایت بھی کفر ہے، کفر پر رضامندی بھی کفر ہے۔ وَالرَّادِي بِالْكُفْرِ كَافِرٌ فَهُمْ كَافِرُونَ، فرمایا جو کفر پر راضی ہو وہ کافر ہوتا ہے، لہذا ایسے حکمران خود کافر ہو جائیں گے جو ایسے گستاخ کو کسی طرح کی مہلت دیں گے۔ فَهُمْ كَافِرُونَ، یہ وہ وقت تھا جس میں شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ وقت کے صوفی، وقت کے اتنے غوث ولی، بلے شاہ صاحب جیسے لوگوں کا ایمان جن پر جا کے مطمئن ہوا، کتنی تحقیق اور کتنا بڑا انداز، اور اس وقت کے اگر سیاسی حالات دیکھو تو اس طرح ابتری اور ملت پر انحطاط، اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ جو دین ہے اس کا اظہار ہم پہ لازم ہے، کہ بادشاہ اگر ایسے حالات کے اندر کسی توہین کرنے والے کو چھوڑ دیں گے ان پر خود یہ حکم لگ جائے گا اور ان کے لیے یہ معاملہ سخت ہو جائے گا، اس واسطے انہیں اس سلسلہ میں مہلت نہیں دینی چاہیے۔ اور یہ سزا انہوں نے نقل کی اور اس پر اپنے دلی اطمینان کا اظہار کیا۔ اور اس کو ذکر کرتے وقت انہوں نے آگے یہ کہا وَهَذَا الْحُكْمُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ سَابِقًا، یہ جو ہم نے حکم ذکر کیا ہے یہ کس کس کا حکم ہے، اور اس حکم کی روایت کہاں سے چل کے آئی ہے، اس حکم کا فتویٰ کس کس جگہ سے ملا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے بہت سے اسماء کا ذکر کرتے ہوئے بالخصوص کہا وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرَ، کہ یہ جو میرا شاہ عنایت کا مذہب ہے 12ویں صدی میں یہ صفہ پر ابو بکر صدیق کا مذہب ہے۔ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرَ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہاں سے آگے گزرے تو کہتے ہیں وَالْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، اور یہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ دیکھو نا، یہ ہے ہمارے صوفی، یہ ہے ہمارے پیر، یہ ہے بر صغیر کے ستارے، اور یہ ہے بر صغیر کی روشنی۔ اور جب شاہ عنایت جیسے بندے کا امام اعظم ابو حنیفہ کے بغیر گزارا نہ ہو، اور داتا صاحب جیسے بندے کا گزارا نہ ہو، تو آج کے ریڑی لگانے والے کا کیسا گزارا ہو جائے گا، جو 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنا کے غیر مقلدیت کے دعوے کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اسلام کا بیج یہاں پہ بویا تھا اور کفر کے سینے چھلنی کیے تھے اور اندھیری راتوں میں جگر پگھلا کے لائٹنگ کی تھی، وہ مقلد بنے امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور کہا کس کا مذہب ہے؟ یہ امام اعظم کا مذہب ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ساری کائنات کے امام اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر پھر بھی امام اعظم کا لفظ کھول کے بتا رہے ہیں وہ نبیوں میں امام اعظم ہے، یہ
ورق نمبر 239 ہے، چونکہ کلمی نسخوں میں ورقے کا نمبر دیا جاتا تھا، صفحے کا نمبر اس وقت نہیں چلتا تھا، تو 239 اور 240 ورق پر انہوں نے اس کی وضاحت کی اور کہا کہ یہ مذہب ہے امام مالک کا، ان کے اصحاب کا، اور سب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا اعلم احد من المسلمین اختلف فی وجوب قتلہ، میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں سے کسی نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہو، یہ اتنا اتفاقی مسئلہ ہے۔ اذا کان مسلما، جب وہ مسلمان ہے تو پھر ارتداد اور مرتد خاص قسم کا اس کی سزا حد کے لحاظ سے قتل ہوگی۔ اور پھر فرمایا یہی دوسرے ابن سانون مالکی کا جو قول میں نے پہلے پیش کیا اس کا انہوں نے یہاں ذکر کیا، جو شفا میں ہے اور ابن تیمیہ کی الصارم میں ہے اس کا بھی بطور خاص یہاں پر انہوں نے ذکر کیا۔ اور اس کے بعد اس کتاب کا جو انہوں نے حوالہ دیا کہ یہ حسب المفتین میں ہے، حسب المفتین میں، تو مجھے تلاش تھی کہ جس کتاب کو انہوں نے پڑھا اور ان کے زیر مطالعہ اپنے دور میں رہی اور اس سے یہ اخذ کر رہے ہیں، کہتے انہوں نے کہا تو پھر وہ ان کے نزدیک امام ہیں، تو پھر ان کو ڈھونڈنا چاہیے، وہ ان سے بھی بڑے ہیں، اور پھر جو پیچھے ہیں ان سے وہ ان سے بھی بڑے ہیں، اور نسبت انہوں نے ظاہر کر دی کہ یہ شروع سے حضرت صدیق اکبر سے چل کے آیا ہے معاملہ، یعنی امت کے لحاظ سے، ویسے تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ویسے اللہ کا فرمان ہے، آگے امت کے لحاظ سے تو مجھے تلاش تھی حسب المفتین کی۔ وہ ہماری جتنی بھی فارس ہیں رائج، میں نے بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا اس طالب علمی کے زمانے میں کہ کہیں حسب المفتین کتاب تمہیں نظر آئی یا تم نے دیکھی، تو مجھے ہر طرف سے نفی میں جواب ملا، مگر میں نے اس کے لیے کوشش جاری رکھی، اور کوشش جاری رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے توفیق دی کہ وہ کتاب میں نے ایک مخطوطات کے مکتبے سے تلاش کر لی کہ یہ اس طرح کی یہ 2 جلدوں میں حضرت قاضی عبد المعالی بن خواجہ البخاری ان کی کتاب ہے، اور ان کا باقاعدہ تعارف میں نے جو ہمارے پہلے سورسز تھے مطبوعات ان سے تلاش کر کے ان کی کتاب کا تعارف، اور پھر میں نے عبارتیں جو پہلی کتابوں میں ان کی درج کی وہ اس میں سے تلاش کر کے اپنے تحقیقی سورسز سے یہ اطمینان کیا کہ واقعی یہ قلمی نسخہ ان کا ہے، یعنی وہی کتاب ہے جس کا حوالہ ہو بہو یہ لفظ اس میں سے ملے جو شاہ عنایت نے اپنے زمانے میں لکھے، اور اس کے علاوہ ہمارے فقہا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کی تشریحات کے اندر جو حوالہ جات تھے پہلے محققین میں، تو اس طرح میں نے اس کتاب کی اس حیثیت کو فنی طور پر بھی اس کو ثابت کیا اور لکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عبارت جس کا حوالہ شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے وہ اس میں سے ہو بہو نکلی، اور اس سے مزید آگے میرے لیے دروازے کھلے کہ انہوں نے یہ تحقیقات کہاں سے حاصل کی، اور پھر ان سے آگے یہ مسئلہ میں نے بیان کیا۔ اس کتاب کے یہ جو دوسری جلد ہے اس کا مخطوطے کا صفحہ 337 ہے، اس کے اندر انہوں نے اس مسئلے کو لکھا اور کہا جو میں لکھ رہا ہوں یہ میں بھی اپنی طرف سے نہیں لکھ رہا، یہ امام علم الہدا نے البحر المحیط میں لکھا ہے، البحر المحیط میں امام علم الہدا نے لکھا، اور یہ جو ہے یہ امام ہیں 10ویں ہجری کے 10ویں صدی ہجری، اس میں انہوں نے یہ تحقیقات اخذ کی، اور ان کی کتاب سے شاہ عنایت صاحب نے یہ پنجاب اسمبلی کے سامنے شار فاطمہ جناح پر جن کا مزار ہے انہوں نے اپنی کتاب غیات الحواشی کے اندر اس کو ذکر کیا، تو وہ عبارت جو وہاں ہے ہو بہو پوری کی پوری اس میں وہ پائی گئی، جس کے اندر یہ مخطوطات جو کہ چھپی ہوئی کتاب کے لفظ کاتب کے وہ پڑھنا آسان ہوتے ہیں، مخطوطات کو پڑھنا بھی ایک امتحان ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کا ایک کاتب کا وہ پرانا سٹائل اور پھر صدیاں گزر جاتی ہیں ان کو غبار کے اندر، تو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہاں انہوں نے لکھا من شتم النبی علیہ السلام او اہانہ او آب فی امر دینہ او فی شخصہ او فی وصف من اوصافہ سواء او فی اوصاف ذاتی سواء کان الشاتم مثلا من امتی او من غیرہا وسواء کان من اہل الکتاب، وہ ساری ہو بہو عبارت جو لکھی گئی، آگے جا کے لکھا کہ ایسی جو توہین کرے گا اس کا حکم قتل ہے،
وہ دائمی کافر ہے، اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور حکمرانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو مہلت دیں، اگر دیں گے تو خود اسی زمرے میں شمار ہو جائیں گے۔ اب یہ 10ویں ہجری والے کوئی آج کے حکمرانوں کو دیکھ کر تو فتویٰ نہیں دے رہے تھے، آج والے سوچتے ہیں کہ شاید ان کے کوئی ہمارے ساتھ جھگڑا ہے تو ہمارے خلاف بولتے ہیں، تو یہ تو شروع سے حق والوں نے پیغام دیا ہے، خواہ مقابلے میں کوئی بھی آ جائے، یہ اس کی بدبختی ہے کہ اگر وہ نہیں مانتا، ورنہ امت میں ہمیشہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ اور یہاں پر اس کتاب میں ایک بات رہ گئی تھی، ایک لفظ جو انہوں نے اصل میں وہ لکھا، وہاں وہ مثال انہوں نے اختصار کے پیش نظر نہ دی، کہ انہوں نے کہا کہ اگرچہ قتل کرنے میں، گستاخ کو مارنے میں دینی فوائد بھی جاتے ہوں تو ان کی پرواہ نہ کرو، یہ بڑا دینی فائدہ ہے کہ گستاخ کو مار دو، اگر اس کو مارنے سے ملت اسلامیہ، مملکت اسلامیہ کے دینی فوائد بھی جاتے ہو تو کہتے ہیں جانے دو، وہ نہیں بچنا چاہیے۔ اب اس کی مثال کیا ہے، دینی فائدہ کیسے ہو کہ جو جا رہا ہے، تو حسب المفتین کے اندر امام بخاری جو اس ابو المعالی بخاری ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ قتل القضاة والولاة والعمال، کہ یہ خطرہ ہے کہ ہم اگر ذمی عیسائی یہودی گستاخ کو ماریں گے تو جس قاضی نے فتویٰ کیا وہ قاضی قتل کر دیا جائے گا، کہ اس مقتول کے شتونگڑے شرارتی پاور میں بڑے ہیں، وہ نشانہ بنائیں گے اس قاضی کو جس نے فتویٰ دیا، نشانہ بنائیں گے اس گورنر کو، عمال کا لفظ بولا کہ جس نے نگرانی کی قتل کی، اور ولات نشانہ بنائیں گے اس بادشاہ کو کہ جس کی حکومت میں قاضی کے فیصلے پر عمل کیا گیا۔ تو امام بخاری معلی نے حسب المفتین میں لکھا، اگر بادشاہ قتل ہو جائیں، اگرچہ گورنر قتل ہو جائیں، اگرچہ قاضی قتل ہو جائیں، یہ سارے قتل ہو جائیں منظور ہے، گستاخ زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ اصل حسب المفتین کے اندر انہوں نے اس مثال کو وضاحت لکھا کہ دنیاوی فوائد نہ سامنے رکھنا، کہ دنیاوی یہاں تو دینی بھی چھوڑے جا رہا ہے، کہ کہیں چونکہ ہمارے دنیاوی فوائد ضائع ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا بنے گا، دنیا کیا کہے گی، ہم بدنام ہو جائیں گے، معیشت کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ یہ مغالطہ اس وقت بھی لوگوں کو لگا تھا جب کسی نے کہا تھا مشرکین مکہ کے ساتھ کوئی نرم پالیسی رکھو ورنہ جئیں گے کیسے، تجارت بند ہو جائے گی، سب کچھ بند ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں بھوک کا خطرہ ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو اس واسطے میں نے لکھا کہ یہاں پر دنیاوی فوائد تو دنیاوی فوائد رہ گئے، دینی فوائد جو ہے ان کو بھی سامنے مت رکھنا۔ اگر ایسا خطرہ کسی زمانے میں آ جائے کہ گستاخ کو ماریں گے تو قاضی قتل ہو جائے گا، گستاخ کو ماریں گے تو گورنر قتل ہو جائے گا، گستاخ کو ماریں گے تو صدر قتل ہو جائے گا، انہوں نے کہا صدر بھی قتل ہو جائے، گورنر بھی، قاضی مفتی سب قتل ہو جائیں، مگر میرے نبی کا گستاخ زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بر صغیر کا عشق بھی ہے، بر صغیر کا فتویٰ بھی ہے، بر صغیر کی فقاہت بھی ہے، بر صغیر کا ایمان بھی ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں آج کچھ سیاسی مولویوں نے یہ شروع کر لیا ہے، تو ان کا اس وقت سیاسی منفعت کیا سامنے تھی؟ یہ 10ویں صدی والے، یہ 11ویں صدی والے، یا خود جب حضرت صدیق اکبر سے لگ کے ساری بات آ رہی ہے جو اجماع کی صورت میں ہم اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کریں گے، تو یہ ضمیر ہے امت کا، یہ خبیر ہے بر صغیر کا، یہ فقاہت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی، جس کو سامنے رکھ کر یہ سارے حنفی فقہا فتویٰ دے رہے ہیں۔ اور اس میں مزید وضاحتیں بھی اس امر کی موجود ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا اما، اب یہ کہتے ہیں کہ ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے اجناس ناطفی، اس کے اندر یہ موجود ہے اما اذا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور واحدا من الانبیاء علیہ السلام یقتل حدا، کہ جب کسی نے ہمارے نبی علیہ السلام یا کسی نبی کو گالی دی، نبی من الانبیاء کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے گالی دی اس کو حدن قتل کیا جائے گا۔ حدن ایک ہے قتل سیاستن، کہ کر دیں اس لیے تاکہ اور کوئی نہ کرے، ایک ہے نہیں وہ تو فائدہ ہے ہی، دوسرا یہ کہ سزا اس کی یہ ہے، سزا یہ ہے جس طرح کے چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دیں، اگرچہ فائدہ یہ بھی ہے کاٹیں گے تو دوسرے نہیں کریں گے، سیاستن بھی آئے گا
اس کے اندر کے فائدہ آگے یہ ہوگا، لیکن حد ہے، اور جو حد ہوتی ہے اس میں پھر ہر معاملے کی حد ہو جاتی ہے. کہتے ہیں اس کے لیے بالکل توبہ نہیں ہے. آگے اس کی 2 صورتیں بنائی. کہتے ہیں ایک یہ ہے کہ کسی نے گستاخی کی، ابھی پتہ نہیں چلا محمد کو، وہ خود غائب ہو گیا، پکڑا نہیں تھا پولیس نے، خود غائب ہو گیا. اس کو گھیرا نہیں تھا علماء نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے کہیں لڑائی نہیں کی اور خود غائب ہو گیا. ایک ہی صورت ہے. دوسری کو اس نے اعلانیہ کی، اسے پکڑ لیا گیا. اب جب تلوار کے نیچے آ رہا ہے تو کہتا میں توبہ کرتا ہوں. تو انہوں نے الباب المحیط سے یہ لکھا، دونوں صورتوں میں گستاخی کا اقرار کر دے یا ثابت ہو جائے، اس کے بعد خود پیش ہو جائے، اس کو پکڑ کر آیا، کسی صورت میں اس کی توبہ قبول نہیں، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے. لا توبہ لہ اصلا سواء بعد القدرۃ والشہادۃ اور جاء طائبا من قبل نفسہ یا خود غائب ہو کے آ جائے اپنے طور پر، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہتے لأنہ حد واجب فلا یسقط بالتوبۃ، یہ حد ہے جو ثابت ہو گئی، اور یہ شرعی قانون ہے جو حد ثابت ہوتی ہے توبہ سے ثابت نہیں ہوتی. ہمارے نبی علیہ السلام کا الحدود تنظر بالشبہات، حد شبہات کو ایسے اٹھائی جاتی ہے، اور باقاعدہ شریعت کے قاضیوں کو، مفتیوں کو یہ شریعت کی یہ ہدایت ہے کہ اس میں دلچسپی لو کہ حد اٹھ جائے، یعنی ثابت ہی نہ ہو. خواہ بخائے کوشش نہ کرو تو ضرور ثابت ہو جائے. تو اب جس وقت اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو گنجائش اٹھانے کی لحاظ سے ملتی ہے تو اس کو دینی چاہیے، کہ اگر 2 گواہ ہیں، کم گواہ ہے، اگر اس سلسلہ کے اندر وہ گواہ کا نصاب جو ہے وہ پورا ہوگا نہیں ہو رہا، جب وہ اقرار نہیں کر رہا، اس صورت میں دیکھا جائے گا ابھی امور کو تحقیق میں. لیکن جب گواہ پورے ہیں، اس پر گواہی دے رہے ہیں، 2 گواہ موجود ہیں، یا اس کے ساتھ عمل یا اس نے خود اقرار کر لیا کہ وہ ایسا کیا تھا، اب ثابت ہو گئی ہے. ثابت سے پہلے کا معاملہ اور ہے، جب ثابت ہو گئی اب ثابت نہیں ہوگی. دنیا کی کوئی اتھارٹی یہ طاقت نہیں رکھتی کہ وہ اس کے اندر کوئی گنجائش دے. اب حد ثابت ہونے کے بعد نافذ ضرور ہوگی. اس سلسلہ میں انہوں نے کہا کہ، اور یہ عبادت کی شاہ صاحب نے دوسرے مقام پر اپنی کتاب میں ذکر کی ہے جو حسب المفتین کے اندر موجود ہے. اس کے اندر انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا فلا یسقط بالتوبہ کسائر حقوق العالمین، یہ حق آدمی، حق الہی نہیں، یہ سرکار کا حق ہے، حق آدمی ہے. اور حق آدمی جو ہے جب اس کے بارے میں حد ثابت ہو جائے تو پھر ثابت نہیں ہوتی. اس کی مثال دی جس طرح کے حد القذف لا یزول بالتوبہ، ایک شخص نے کسی عورت پر بدی کا الزام لگایا، اب اس کی بےعزتی ہوئی کہ یہ معذلہ زانیہ عورت ہے. الزام لگانے والے کو شریعت نے کہا کہ تم 4 گواہ پیش کرو. اس کے پاس گواہ نہیں تھے، اب الزام ثابت نہیں ہوا، جو اس عورت نے اعتراف نہیں کیا، تو اب کیا ہوگا کہ اس بندے کو 80 کوڑے مارے جائیں. سوال کی نظر ڈاکٹر مجید ہے. تو یہ ہمارے فقہاء نے دلیل بتائی، اور پوری امت کے بعد کی حنبلی شافعی حنفی فقہاء نے ایک عورت کا حق تھا جو اس کی توہین ہوئی ہے. اب توہین پر شریعت نے حد ثابت کر دی کہ جس نے یہ توہین کی ہے اس کے 80 کوڑے ہیں. اب دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کی توبہ قبول نہیں کر سکتی. جس نے اسے زانیہ کہا تھا یا الزام لگایا تھا، وہ کہ میں 1000 بار توبہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، ثابت ہونے کے بعد حد ثابت نہیں ہوگی، اس کو 80 کوڑے ضرور لیں. یہ کہا کہ جب حق آدمی میں عام خاتون کے لحاظ ثابت ہو جائے تو حد ثابت نہیں ہوتی. تو جب
قبول کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی کہ وہ کہے کہ میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، میں معافی دے دیتا ہوں۔ نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی قاضی، نہ کوئی جج، نہ کوئی گورنر، نہ کوئی صدر، نہ کسی دنیا کی OIC کا کوئی جنرل سیکرٹری، کسی کو حق نہیں ہے اس واسطے کہ حق ان کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی ذات سے متعلق ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس حق کو معاف نہیں کرتی۔ حق کے آدمی رابطے معاف نہیں کرتا تو بندہ کر کے کسی کا معاف کر دے۔ اس بنیاد پر انہوں نے یہ لکھا کہ یہ حد ہے، قتل حد ہے، قتل اس کی حد ہے، سب کی بنیاد پر گالی ہے بیس، اس کا گالی ہے۔ کفر پہلا جو تھا وہ بیس نہیں ہے، اگر کفر کی بیس سے مارا جاتا تو پھر سارے کافروں کو مار دیا جاتا، پھر کسی کو امان نہ دی جاتی۔ تو یہاں جو قتل ہے تو بیس اس کی گالی ہے، خواہ وہ حربی ہے، جب ملیں گے اس کو اس ملک میں ماریں گے، کیوں اس نے گالی دی ہے؟ کفر کی وجہ سے کافر تو پہلے ہی تھا، ذمی ہمارے ملک میں ہے، اس کافر تو پہلے ہی تھا، پہلے امر میں دیا ہوا تھا۔ تو قتل کفر کی بیس پر نہیں، قتل اس گالی کی بیس پر ہے، جو کہ بڑا جرم قرار پایا کفر سے۔ اس کے بعد اب وہ کفر خلود بن گیا ہے، دائمی طور پر اس کی ایسی حیثیت بن چکی ہے۔ اب اس سلسلہ میں انہوں نے اس کی مزید وضاحت کی اور کہنے لگے اس سلسلہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ منزہ عن جمیع المعائب، اور آگے اس کی مزید بات کرتے ہوئے کہا وَلِهَذَا قُلْنَا إِذَا شَتَمَهُ صلی اللہ علیہ وسلم سکران لا يُعْفَى وَيُقْتَلُ أَيْضًا۔ اگر کوئی شراب پی کے نشے میں تھا یا کسی اور طرح سے نشے میں تھا اور اس نے نشے میں اندر توہین کر دی تو کہا اس کو بھی قتل کیا جائے، یقتل ولا یوفى، معافی نہیں اس کے لیے، اس حالت میں بھی اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس بات کہ شریعت مطالعہ میں سب سے بڑا فرض نبی علیہ السلام کے ادب ہے، اور وہ ادب ہر سمجھ میں فرض ہے، اور اس کے لحاظ سے اس وقت توہین کی جا رہی ہے۔ وہ جس طرح نشے میں طلاق ہو جاتی ہے، اس بیس پر کہ اس نے جرم یہ کیوں کیا نشے والا، طلاق ہو جائے گی، اور طلاق چھوٹا معاملہ ہے اور یہ اس سے بڑا معاملہ ہے۔ اس بات سے ان فقہاء نے لکھا کہ اگر کسی نے شراب کی وجہ سے یہ نشے کی حالت میں بھی ایسا کر دیا تو پھر بھی شریعت میں معافی نہیں، تاکہ معافی کا کوئی لفظ ہی نہ بولے، توبہ ہے ہی نہیں، توبہ کی گنجائش ہی نہیں، قبول کرنے کی سوال بات نہیں کی جائے گی، توبہ کا لفظ ہی نہیں اس سلسلہ میں، اور ان کو کسی لحاظ سے بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں پہ ایک اور فتاوی کا حوالہ دیا، اس کو الذخیرہ کہا جاتا ہے، اس سے بھی انہوں نے اس کو لکھا، اور پھر اپنی طرف سے لکھتے وقت انہوں نے کہا کہ اگر فقہ حنفی کے لحاظ سے پوچھنا ہے تو قال بعض الفضلاء هذا هو الرواية القديمة عن بعض مشايخنا، اور وما وصل إلينا فيه من الروايات المعتبرة، کہ فقہ حنفی کی معتبر روایت یہ ہے کہ گستاخ رسول کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے توبہ کا دروازہ نہیں ہے۔ جو توہین کر کے مرتد ہوا یا پہلے ہی کافر تھا، ہر لحاظ سے اسی کے لیے فوراً اس کی سزا قتل ہے، اور اس میں توبہ اور معافی کا کوئی کسی طرح کا اس میں احتمال موجود نہیں۔ ان کے ماخذ کو مزید گہرائی میں ڈھونڈتے ہوئے میں نے ایک مزید ایک ذخیرہ امت کا تلاش کیا جو اس سے بھی پہلے اس فقہی تشریحات پر مشتمل تھا۔ اس کا نام فتاوی خردری، اور یہ امام محمد بن محمد الخردری جن کا 827 ہجری میں وصال ہوا، اور ان کا یہ فتاوی اور یہ بھی لمبی نسخہ ہے، اس کے اندر ان کی جو وضاحتیں ہیں اس میں بالکل کوئی ذرہ بھر بھی اس بات والے تشریحات و بات کی سرجوں کی تھی اس میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں اذا سب الرسول او واحد من الانبیاء فانه يقتل حدا ولا توبه له اصلا، کہ جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کی اس کی سزا قتل حد کی بیس پر ہے۔ یقتل حدا، یہ حد والا لفظ ذہن میں رکھنا، ارتداد سے گنجائش لوگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ارتداد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے گستاخی کے بغیر، ایک ہے گستاخی کے ساتھ۔ گستاخی کے بغیر ہوگا تو 3 دن دیے جائیں گے، گستاخی کے ساتھ ہوگا تو 1 منٹ بھی نہیں دیا جائے گا قانونی طور پر۔ اور یہ کہا کہ یہ جو سزا ہے واجب القتل ہونے کی یہ حد ہے، حد والا اس بات سے بولتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ حد ثابت ہو تو ساکت نہیں ہوتی۔ جس طرح کی حد قذف کی مثال دی، انہوں نے بھی وہی مثال دے کر اپنی بات کو اس وقت
جب یہ 8ویں 9ویں صدی ہجری میں یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے اس وقت کہا کہ لا توبۃ اصلا سواء بعد القدرۃ علی و شہادت او جاءت ایمان، خود مسلمان اس پہ قابو پا لے جب وہ خود توبہ کر کے آ جائے دونوں صورتوں میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس کو ہر حال میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا وہذا مذہب ابی بکر والامام الاعظم، یہی مذہب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہی مذہب امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے کہ یہ سزا ہے، اس سزا میں کسی طرح کوئی کمی اور تبدیل نہیں ہوگی۔ تو اس طرح اگر یہ تفصیلات اس کی زیادہ ہے اور ساتھ انہوں نے دلیلیں جو دی جو میں نے خطبے میں آج پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہ جو ایسا کرے وہ ملعون ہے، لعنتی ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں بھی نظر آئے پکڑے جائیں، وقتلوا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ قتلوا باب تفعیل ہے، قتلوا تقتیلا، ایک ہے قتلوا، ایک ہے قتلوا، یہ عربی کی بلاغت ہے، جس لفظ کے بولنے میں سختی ہے اس کے حکم میں بھی سختی ہے۔ قرآن میں یہ نہیں قتلوا، قرآن میں قتلوا، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، حالانکہ قتلوا سے بھی مانا نکل سکتا تھا ان کو قتل کر دیا، قتلوا وہ قتل کیے جائے، لیکن یہ حضرت نے کہا چن چن کے مارے گا۔ قتلوا میں حرف تھوڑے ہیں کیونکہ تا ایک بار ہے، قتلوا میں تا دو ہے، شاید بنائی ہوئی ہے، تو یہ قانون عربی زبان کا جب حرف زیادہ ہو تو معنی بھی بڑھ جاتا ہے۔ پہلے تھا صرف قتل کیے جائے، اب یہ ہے کہ ٹوٹے ٹوٹے کر دیے جائے۔ قتلوا، شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ ان کو بالکل چھوڑا گیا، ان کو قتل کر دیا۔ یہ دلیل لکھی امام قرطبی نے اپنے فتاوی کے اندر اس فتوے کی، اور ساتھ یہ کہا کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قتل کعب بن الاشرف بلا ابتداء، وہ تو پہلے ہی تھا کافر، ابتدا تو پائی نہیں گیا، اس کے باوجود کہ وہ ذمہ تھا اور پہلے ہی کافر تھا، لیکن جب اس نے توہین کی ہے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی قتل کروا دیا ہے، حکم دیا، تو پتا چلا کہ ذمہ وہ یہ نہ کہ وہ تو پہلے کافر ہے، گستاخی کی تو پھر کیا ہو گیا، پہلے کافر تھا لیکن اب جرم بڑھ گیا، اب اس نے کئی قتل کر دیے مسلمانوں میں سے، ایک قتل پر بھی ذمہ قتل دیا جاتا ہے، تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اگر کوئی یہودی ایک مسلمان قتل کرے تو مسلمان زیادہ بھڑکتے ہیں یا نبی علیہ السلام کو گالی دے تو زیادہ بھڑکتے ہیں؟ اگر 1000 مسلمان بھی شہید ہو جائے یہودیوں کے ہاتھوں میں، وہ دل کو درد نہیں ہوگا تو سرکار کی توہین کی وجہ سے۔ اس بیس پر اس فتوے کو انہوں نے اخذ کیا اور ساتھ ہی یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بقتل ابی لہب الیہودی، جو میں ہم دلیل بیان کر چکے ہیں سنت کے اندر، اور ایسی طرح کہ ابن خطل کو بھی قتل کیا، وکان متعلقہ بازدار کعبہ کے کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا تھا، تو اس بیس پر اس مسئلے کو انہوں نے تفصیل سے لکھا۔ اس کے علاوہ اور بھی فقہ کی درجہ کتابیں ہیں، بچ اور انبر، یہ ہماری فقہ کی بہت اہم کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے تفصیل کے ساتھ امام محقق شیخ محمد بن سلیمان کا یہ انداز ہے اس کو پیش کرتے ہوئے انہوں نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھا واما اذا صفر علیہ السلام اور واحد من الانبیاء مسلم ولو سکران وانه يقتل حدا ولا توبہ له اصلا، اس کو حد تک کر دیا جائے گا جس نے توہین کی اور اس کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، اس کی توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں سواب بعد قدرت علی و شہادت میں جاتا ہے، اگر جمع خواہ وہ خود آ جائے اس کو پکڑ کے لے آئے، اس کے لیے توبہ نہیں ہے۔ زندگی وجہ کیا ہے؟ لأنه حد واجب ولا يسقط بتوبته، سارے ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ حد ہے، قتل حد ہے، قتل شرعی حد ہے، جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا چوری کی حد ہے، قتل گستاخی کی شرعی حد ہے، اور جب یہ حد ثابت ہو گئی اس کے جرم کی وجہ سے، گواہوں کی وجہ سے، اس کے اقرار کی وجہ سے، اس کے بعد اس کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور یہ اس کو انہوں نے اس کی شرعی سزا کے طور پر بیان کیا، لأنه حد تعلق بحق العبد
یہ وہ حد ہے جس کے ساتھ بندے کا حق متعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق متعلق ہے، اس بات سے کسی اور کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اس حد کو معاف کرے۔ اس طرح دیگر بہت سی کتابوں کے اندر اس کی تفصیل ہے۔ تو یہ اس موضوع کا ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا، اور آپ تیاری کریں انشاءاللہ۔ ہم نے 9 جنوری کو اس سلسلے کا تفصیلی پروگرام ہے سارے لوگوں کے لیے، اس میں ہر طبقہ کے لوگ اور ججز وغیرہ اور دیگر تمام حضرات وہ آئیں گے، ہم سب کے سامنے درائد رکھے جائیں گے، تفصیلی کتاب انشاءاللہ ہوگا۔ یہ ایوان کے بعد لاہور میں 10 بجے دن سے اثر کا بھی پروگرام انشاءاللہ دن کے ٹائم جاری رہے گا۔ 9 جنوری کو اس کے لیے تیاری کریں، اور حاجی منیر صاحب رشید صاحب سے رابطہ کریں اور ان کے ذریعے سے وہاں پہنچ جائیں۔ آج اس سلسلہ میں ابھی جمعہ کے بعد حاجی صاحب کی مسجد میں پروگرام ہے، اثر کے بعد حاجی محمد حسین مارکیٹ ٹاؤن کی مسجد میں پروگرام ہے، ان میں شرکت کریں اور بطور خاص اس مسئلے کو سمجھے اور آگے سمجھائیں کہ چند شٹوکڑے گرد آلود باتیں اور پوری امت کی روح کو زخمی کر رہے ہیں۔ ہم زندہ ہیں اور ایسے شر والے شر پھیلاتے تھے، پھر ہماری زندگی کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس وجہ سے ہم نے اپنے جو مونوگرام میں قلم اور تلوار دونوں کو رکھا ہوا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان پہ جان کی قربان، تو ہر جہت کے لیے تیاری کرنا لازم ہے۔ اللہ صاحب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر